کوئی جینے میں جینا میرے رسول، یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول، کہ نہ دیکھوں زندگی میں مدینہ میرے رسول، یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول، کہ دیکھوں نہ زندگی میں مدینہ میرے رسول، اور اشکوں کی سیاہی سے روئے کتاب پر کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول، کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول، کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر نور پہ خطیب ہندوستان مقرر ذیشان وائس حق و شعری بیان حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد فاروق نظامی صاحب قبلہ، محمد فاروق نقشبندی صاحب قبلہ دامت برکات القدسیہ اپنی پوری شان خطابت کے ساتھ منبر نور پہ جلوہ بار ہو چکے ہیں۔ میں حضرت کی دعائیں لیتے ہوئے بارگاہ غوثیت میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ رحمتوں کا پیام کافی ہے، رحمتوں کا پیام کافی ہے، ان کی الفت کا جام کافی ہے، رحمتوں کا پیام کافی ہے، ان کی الفت کا جام کافی ہے، اور ہر مصیبت سے خاتمے کے لیے، ہر مصیبت سے خاتمے کے لیے غوث اعظم کا نام کافی ہے، ہر مصیبت سے خاتمے کے لیے غوث اعظم کا نام کافی ہے، غوث اعظم کا نام کافی ہے۔ اب آئیے پہلے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں سرد گرم ماحول میں موسم میں آپ کی طبیعت شبنم گرے گی، آپ کے سر پہ آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، لہٰذا اگر آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو برائے مہربانی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں پنڈال میں جگہ خالی ہے، سامیانہ بھی لگا ہے، آپ کو نقصان بھی نہیں۔ ارے تمنا اور غیروں سے کرتے ہو تم اظہار تمنا، ارے نادان ہو تم اپنی ماں سے دعا کیوں نہیں لیتے، نادان ہو تم اپنی ماں سے دعا کیوں نہیں لیتے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آج کے اس بزم کے خصوصی خطیب ہندوستان مقرر ذیشان وائس شعری بیان حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد فاروق صاحب قبلہ نقشبندی کی بارگاہ میں عرض حضوری پیش کر رہا ہوں کہ ہم حضرت کرسی خطابت کو زینت بخشیں اور اپنے بہترین بصیرت افروز خطاب سے ہم اور سامعین کے قلوب کو منور و معطر فرمائیں۔ آئیے حضرت کے استقبال نعرہ تکبیر، جشن عید میلاد النبی، جشن غوث الورا، علماء اہل سنت، مسلمانان سرور پر سلسلہ زخم جاری ہے، یہ زمین دور تک ہماری ہے، ناؤ کاغذ کی چھوڑ دی ہم نے آگے حضرت کی ذمہ داری۔ گڑبڑ اب صحیح ہے، بینروک سینٹر بڑھیا ہے، ہاں مان لا ٹھیک ہے۔ اسٹیج پہ تشریف فرما باوقار علماء کرام، خصوصیت کے ساتھ گرامی و قدر منزلت مخیر قوم حضرت علامہ مولانا عبدالعزیز صاحب قبلہ فیوزہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون،
صدق الله مولانا العظيم وبلغناه رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، یہ ناچیز پہلی بار آپ کی دیار محبت میں حاضر خدمت ہے. الحمدللہ ہمارے اسٹیج پہ یہ بڑی بڑی شخصیتیں، کمیٹی والوں نے انہیں زینت بخشا ہے. اگر ایسی 2-3 راتیں رہیں تو کم پڑ جائیں. الحمدللہ جتنے خطبہ علماء ہمارے اسٹیج پہ موجود ہیں، تب صرف موجودگی آپ کی ہونی چاہیے. لگنا چاہیے کہ آپ سماعت کر رہے ہیں. جیسے پیشرو ہمارے ناطخواں ہمارے شاعر کو آپ مردے سن رہے ہیں، ایسا لگنا چاہیے کہ آپ کے چہرے پہ بشاشت ہو. یہ عشاق کی محفل ہے، لوگ سماعت کر رہے ہیں، محسوس ہونا چاہیے. بہرحال آئیے ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و علی سیدنا. اپنی ٹھوکر سے جو مردوں کو جلا دیتے ہیں، اپنی ٹھوکر سے جو مردوں کو جلا دیتے ہیں، اپنی ٹھوکر سے جو مردوں کو جلا دیتے ہیں، چور کو چاہے تو ابدال بنا دے، چور کو چاہے تو ابدال بنا دیتے ہیں. اور ہم غریبوں کی خبر رکھتے ہیں ہر دم و ہر پل، ہم غریبوں کی خبر رکھتے ہیں ہر دم و ہر پل، ہم غریبوں کی خبر رکھتے ہیں ہر دم و ہر پل. ڈوبتی ناؤ کو ساحل سے لگا ساحل سے لگا دیتے ہیں، اپنی ٹھوکر سے جو مردوں کو جلا دیتے ہیں. خصوص یہ شعر سماعت فرمائے. اور یہ کرم غوث ورا کا ہے ہمارے بے شک، یہ کرم غوث ورا کا ہے ہمارے بے شک. ہم کو اغیار کی ٹھوکر سے بچا دیتے ہیں، ہم کو اغیار کی ٹھوکر سے بچا دیتے ہیں، اپنی ٹھوکر سے جو مردوں کو جلا دیتے ہیں، چور کو چاہے تو ابدال بنا دیتے ہیں. اور اللہ والوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ شعر کے اندر سماعت فرمائے.
تاکہ پھر راہ ہدایت سے نہ بھٹکے کوئی، تاکہ پھر راہ ہدایت سے نہ بھٹکے کوئی، تاکہ پھر راہ ہدایت سے نہ بھٹکے کوئی، شربت عشق نبی، شربت عشق نبی اس کو پلا دے، شربت عشق نبی اس کو پلا دیتے ہیں۔ غوث اعظم کے تصرف کا کہاں کوئی جواب، غوث اعظم کے تصرف کا کہاں کوئی جواب، غوث اعظم کے تصرف کا کہاں کوئی جواب، فاصلے مشرق و مغرب کے مٹا مغرب کے مٹا دیتے ہیں، اپنی ٹھوکر سے جو مردوں کو جلا دیتے ہیں، چور کو چاہے تو ابدال بنا دیتے ہیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم سیدنا والا علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وسلم علیہ مجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علی رحمت رضوان ارشاد فرماتے ہیں، حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، تو شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حضرات، ہمیں لگتا ہے ہمارے نوجوان جو ہیں ان کے شعر جو ہے سب سے بالکل باؤنس کر گیا، چھوا تک نہیں، کیونکہ یہ اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے۔ آپ کا کلام امام الکلام، کلام الامام ہے۔ آپ کی شاعری یوں سمجھیں جیسے ساگر کو گاگر میں سمجھے، جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، تو شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ بارگاہ غوثیت میں حضور احمد جام رحمت اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں۔ عریضہ حضوری بھیجی، حضور میں چاہتا ہوں آپ کی بارگاہ میں حاضری۔ آپ فرماتے ہیں استقبال ہے، تشریف لائیں، مرحبا۔ حضور غوث العظم کی بارگاہ میں شیر پہ سواری فرماتے ہوئے حضرت احمد جام رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ حضور غوثیت ماب نے فرمایا، احمد جام آپ کی دعوت رہے گی میرے یہاں؟ فرمایا حضور ٹھیک ہے، لیکن میں ایک شیر سوار ہوں تو میرے شیر کی بھی تو انتظام کرنی پڑے گی، اس کی بھی تو دعوت رہے گی۔ فرمایا ہاں ٹھیک ہے، آپ کے شیر کے لیے کیا انتظام کر رہے ہیں؟ کہا کہ ایک بچڑے کا انتظام فرما دیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچڑے کا انتظام فرما دیا ہے۔ حضور احمد جام رحمت اللہ علیہ نے اپنے شیر کو اشارہ فرمایا ہے، دیکھ ادھر تیری خوراک موجود ہے، جا تو اسے لقمہ بنا لے۔ شیر لپکنا ہی چاہتا تھا کہ قربان جاؤ حضور غوثیت مآب کی ہڈیوں پہ گزر بسر کرنے والا ایک دبلا پتلا مزمحل نحیف و ناتواں کمزور لاغر ایک کتا بھی اپنی زندگی کاٹ رہا تھا۔ جب دیکھا تو اسے غیرت آ گئی، کہا ارے تو احمد جام کا شیر ہے تو میں غوث کا کتا ہوں، پاڑ ڈالوں گا۔ حضور غوثیت مآب کا کتا اس شیر پر ٹوٹ پڑتا ہے اور اپنے پنجوں سے مار کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ تو بریلی کے تاجدار نے کہا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اے سہگو پور کے سنی زندہ دل باغیور مسلمانوں،
جب ایک حقیر جانور پر حمایت غوث ہو جاتی ہے تو شیر کو اپنے پنجوں سے مار کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. اگر ہم پہ حمایت غوث ہو گئی تو کس کی جرات ہے جو تمہاری آنکھوں کی گھالیوں میں آنکھیں ڈالے؟ کس کی طاقت ہے جو تم سے گٹا ملا سکے؟ کس کی جرات ہے جو تم سے پنجہ ملائے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے تم غلام غوث تو بن جاؤ، غوث کے دیوانے تو بن جاؤ، غوث کے غلامی کا پٹکا اپنے گلے میں باندھ تو لو. ارے ہم جیسے حقیر انسان اگر روڈ پہ آوارہ پھرنے والے کتے کے گلے میں اگر ہم ڈورا باندھ دیں، مولانا عزیز صاحب باندھ دیں، کوئی باندھ دے، تو کس کی جرات ہے کیا جو لٹ اٹھا لے؟ جیوں ہی پتھر اٹھایا مارنے کے لیے تو کہہ رہے فلاں خان صاحب کا کتا ہے، خبردار، معاملہ اس سے ہو جائے گا. جو ہی لٹ اٹھایا مارا تو کہا اس کے گلے میں دیکھتا نہیں پیتا ہے، پالتو ہے، پالتو نہیں ہے. گویا کہ ایک انسان اپنا ڈورا باندھ دے تو مار کھانے سے بچ جاتا ہے، اور ہمارے گلے میں اگر غوث اعظم کا پٹکا ہو جائے، ڈورے غوث اعظم ہو جائے، تو بتاؤ تو صحیح دنیا کی کون طاقت ہے جو تمہارے اوپر ہاتھ بھی اٹھا سکے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے تم غلام غوث بن جاؤ. ہم نعرے تو لگا رہے ہیں، نعرے غوثیت تو لگا رہے ہیں، نعرے تکبیر تو لگا رہے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ غوث اعظم کا دیوانہ نہ بن سکے. کیا بتاؤ جس پہ حمایت غوث ہوگی وہ 3 مٹکا تاڑی پینے والا ہوگا، وہ 3 بوتل شراب پینے والا ہوگا. جس کے اوپر حمایت غوث ہوگی، غوث اعظم کا دیوانہ ہوگا، وہ دن بھر تاش کھیلنے والا، قمار بازی کرنے والا ہوگا. جس کے ہاتھوں میں دامن غوث و غوث کا چاہنے والا ہوگا، یا اپنے بھائی کے مال کو غصب کرنے والا ہوگا، یا اپنے علماء مشائخ سے بدتمیزیاں کرنے والا ہوگا. نہیں، جو غوث اعظم کا دیوانہ ہوگا اس کا سینہ عشق مصطفیٰ کا مدینہ ہوگا. جو غوث اعظم کا دیوانہ ہوگا اس کے سینے میں عشق شہنشاہ بطحہ کا چراغ روشن ہوگا. جو غوث کا دیوانہ ہوگا وہ متبع سنت ہوگا، اپنے علماء مشائخ سے محبت کرنے والا ہوگا، چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا ہوگا، اپنے بڑوں کی تعظیم کرنے والا ہوگا. حضرات، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، کیا تبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اور مختے میں عرض کرتے ہیں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. جو میرا غوث ہے یا رسول اللہ اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. قرآن مجید میں باری تعالیٰ کا فرمانے علی شان، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن و ملال. حضرات، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے مقدس ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، جنہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی دہشت نہیں ہے. لیکن ذرا آپ نگاہ تو ڈالیں، جب ہماری نگاہ پڑتی ہے اس معاشرے پر، اس جماعت پر، تو کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا جو دہشت زدہ نہ ہو، کوئی انسان نظر نہیں آتا جو ہراساں نہ ہو، پریشان نہ ہو. کوئی دنیا کے اندر مخلوق نہیں نظر آتی جس کے اندر خشیت نہ ہو. لیکن یہ کون سی جماعت ہے جنہیں کوئی دہشت نہیں، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حزن و ملال نہیں ہے؟ پتہ یہ چلا یہ سب سے طاقتور جماعت ہے. جو طاقتور سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہی تو نہیں ڈرتا ہے. جو سب سے طاقتور جماعت ہے اس جماعت کا نام اولیاء اللہ ہے. آخر یہ سب سے زیادہ طاقتور کیوں ہے؟ اس لیے حمایت اللہ کی ہے. اب ذرا سنتے ہیں حدیث قدسی کے اندر کہ اللہ نے کتنی طاقت عطا فرمائی ہے، کتنی قدرت عطا فرمائی ہے. اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، آپ ذہن حاضر رکھیں، انشاءاللہ آپ کا دل لگے گا. اللہ سبحانہ وتعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.
اللہ فرماتا ہے اگر کسی نے میرے والی سے دشمنی کی ابے میں سنبان دے تو اس کے لیے میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اے سہگو پور کے مسلمانوں ذرا بتاؤ تو صحیح کس کی جرات ہے جو اپنے رب سے جنگ کرے گا، اپنے رب کو دعوت مبارزت دے گا؟ کون لڑے گا؟ لڑنے کے لیے تو ابراہ چلا تھا کہ کعبہ کا نام و نشان مٹا دیں گے، کعبۃ اللہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ جب ہاتھیوں کے لشکر لے کر کے چلا تو مکہ کے لوگ ہاتھی دیکھے بھی نہیں تھے، کتنے لوگ پہاڑیوں میں چھپ گئے، لیکن رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے کعبہ کی چوکھٹ پکڑ کر کے دعا فرمائی تھی، میرے مولا ہر انسان اپنے گھر کی حفاظت فرماتا ہے، میرے پروردگار یہ تیرا گھر ہے، اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اتنا کہنا ہے کہ آپ کی دعا مستجاب ہو رہی ہے، اور پروردگار عالم ابرہہ کے غرور کو چکنا چور کرنے کے لیے مولا ایک چھوٹی سی چڑیوں کی جماعت کو بھیج رہا ہے، اور اسے قرآن کے اندر یاد دلا رہا ہے، یاد کرو أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ اے پیغمبر یاد کیجئے میں نے ان ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا، بذریعے ابابیل ہم نے انہیں ایسے تباہ و برباد کر دیے جیسے جانور چارے کو چبا چبا کر زمین پر اگل دیا۔ حضرات محترم اللہ چاہتا تو ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھی سے بھی بڑا جانور پیدا فرماتا اور دونوں کو لڑا دیتا، لیکن اللہ نے نہیں، اس کی گھمنڈ کو چکنا چور کرنے کے لیے وہ خدا بننے کی کوشش کر رہا تھا، خدا کو دعوت مبارزت دے رہا تھا، تو اللہ نے اس کی گھمنڈ کو توڑنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چڑیوں کا انتخاب فرمایا۔ اتنی چھوٹی چڑیا ہوتی ہے ابابیل تو اس کی چونچ اتنے بڑے تو نہیں ہوں گے نا، جب اتنے بڑے نہیں تو اس چونچ میں اتنے بڑے بڑے پتھر نہیں، چھوٹی چھوٹی چونچیں ہوں گی تو اس میں اتنے بڑے بڑے پتھر نہیں ہوں گے، چاول یا سرسوں کے دانے کی مثل کنکریاں ہوں گی، لیکن وہ کنکریاں لے کر ابابیل کی لشکر جو فضاؤں میں تیرنے لگتی ہے، اور ایک کنکری کسی ہاتھی والے کے سر پہ گرتی ہے تو اسے چیرتے پھاڑتے زمین کے اندر بے بست کر جاتی ہے۔ تو قرآن نے کہا یاد کرو ہم نے ان ہاتھی والوں کو ایسے تباہ و برباد کر دیے جیسے جانور چارے کو چھپا چھپا کر زمین پر اگل دیا کرتے ہیں۔ حضرات معلوم ہوا تم اپنے پروردگار سے نہیں ٹکرا سکتے ہو، اور پروردگار فرما رہا ہے اے لوگوں سن لو اگر کسی نے میرے ولی سے اگر دشمنی کی تو گویا کہ اس نے مجھے دعوت مبارزت دے دی، اس لیے تم اللہ کے ولیوں سے ٹکرانا مت بلکہ اللہ کے ولیوں سے کنیکشن جوڑ لینا۔ جس طریقے سے اس لائٹ سے کنیکشن جہاں جہاں دے دی جاتی ہے ہر کمرے روشن ہو جاتے ہیں، لیکن الجھو گے تو تمہاری زندگی کا چراغ بجھ جائے گا، تم ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاؤ گے، لیکن اگر اس سے روشنی لینا ہے تو پیار سے کنیکشن جوڑو اور اپنے گھر میں لگا دو، پورا گھر روشن ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ اللہ کے ولیوں کی مقدس جماعت ہے، ان سے الجھنا مت، ان سے پیار سے کنیکشن جوڑ لینا۔ لائٹ کے کنیکشن سے گھر روشن ہوتا ہے اور اللہ کے ولیوں کی کنیکشن سے دل روشن ہوتا ہے۔ اگر دل روشن کرنا ہوگا تو ان علماء سے، ہمارے مقدس ان جماعت سے تمہیں دل لگانا ہوگا، ان سے کنیکشن جوڑنا ہوگا، ان سے رشتہ بنانا ہوگا، جب جا کر تمہارا دل روشن ہو جائے گا۔ ہاں الجھنا مت، اس لیے اگر اس سے الجھو گے لائٹ سے تو جان جانے کا ہی خطرہ ہے، لیکن اگر ان علماء اور ان صوفیاء اور ان اولیاء سے اگر تم نے الجھنے کی کوشش کی تو ڈر ہے کہ تمہارا ایمان چلا جائے، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے اللہ کے ولیوں سے نہ الجھنا، ان سے کنیکشن جوڑ کر اپنے دل کو روشن کرنا۔ اور آگے بڑھتے نہیں ٹکرا سکتے ہو، اور پروردگار فرما رہا ہے اے لوگوں سن لو اگر کسی نے میرے ولی سے اگر دشمنی کی تو گویا کہ اس نے مجھے دعوت مبارزت دے دی، اس لیے تم اللہ کے ولیوں سے ٹکرانا مت
بلکہ اللہ کے ولیوں سے کنیکشن جوڑ لینا. جس طریقے سے اس لائٹ سے کنیکشن جہاں جہاں دے دی جاتی ہے ہر کمرے روشن ہو جاتے ہیں، لیکن الجھو گے تو تمہاری زندگی کا چراغ بجھ جائے گا، تم ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاؤ گے. لیکن اگر اس سے روشنی لینا ہے تو پیار سے کنیکشن جوڑو اور اپنے گھر میں لگا دو، پورا گھر روشن ہو جائے گا. اسی طرح یہ اللہ کے ولیوں کی مقدس جماعت ہے، ان سے الجھنا مت، ان سے پیار سے کنیکشن جوڑ لینا. لائٹ کے کنیکشن سے گھر روشن ہوتا ہے اور اللہ کے ولیوں کی کنیکشن سے دل روشن ہوتا ہے. اگر دل روشن کرنا ہوگا تو ان علماء سے، ہمارے مقدس ان جماعت سے تمہیں دل لگانا ہوگا، ان سے کنیکشن جوڑنا ہوگا، ان سے رشتہ بنانا ہوگا، جب جا کر تمہارا دل روشن ہو جائے گا. ہاں الجھنا مت، اس لیے اگر اس سے الجھو گے لائٹ سے تو جان جانے کا ہی خطرہ ہے. لیکن اگر ان علماء اور ان صوفیاء اور ان اولیاء سے اگر تم نے الجھنے کی کوشش کی تو ڈر ہے کہ تمہارا ایمان چلا جائے، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اس لیے اللہ کے ولیوں سے نہ الجھنا، ان سے کنیکشن جوڑ کر اپنے دل کو روشن کرنا. اور آگے بڑھتے ہیں. یہ دوسری حدیث قدسی سماعت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهِ وَرِجْلِهِ الَّتِي يَمْشِي بِهِ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي. اللہ فرماتا ہے جس سے میں اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جسے وہ سنا کرتا ہے، میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جسے وہ دیکھا کرتا ہے، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جسے وہ پکڑا کرتا ہے، میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جسے وہ چلا کرتا ہے. وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اور وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں اسے عطا کر دیا کرتا ہوں، اور مجھ سے وہ مدد مانگتے ہیں تو میں ان کی مدد کر دیا کرتا ہوں. اسلام کے شہزادوں کوئی کھڑا ہوگا کہے گا مولانا صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ آنکھیں کیسے ہوگا جب اللہ کی آنکھیں نہیں ہیں، اللہ کی ذات کیا ہے؟ تو میں نے کہا قرآن سے پوچھو. تو قرآن جواب دیتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ جنا گیا نہ وہ جنتا ہے. اللہ کی ذات کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے جو ہر سمت و جہت سے پاک ہے. جب اللہ ہر سمت و جہت سے پاک ہے، اللہ نور ہے، اس کی آنکھیں نہیں، تو پھر اللہ آنکھیں کیسے ہو جاتا ہے، اللہ کان کیسے ہو جاتا ہے، اللہ پیر کیسے ہو جاتا ہے؟ اے اسلام کے شہزادوں اللہ آنکھیں نہیں ہوتا، اللہ پیر نہیں ہوتا. آؤ ہم تمثیل سے آپ کو سمجھاتے ہیں. ہمارے سامنے یہ لوہے کا پائپ ہے، اگر اس لوہے کے پائپ کو ہم آگ کی بھٹی میں ڈال دیں تو ذرا بتائیں کہ رنگ بدل کر کیسا ہوگا؟ لال ہو جائے گا نا. یہ کیا ہے؟ لوہا ہے، میں نے پکڑا ہے، کیا مجھے یہ جلا رہا ہے؟ نہیں جلا رہا ہے. لیکن اگر اسی کو آگ کی تفیش و تمازت میں ڈال دی جائے تو سرخ ہو جائے گا. اور اپنے بھائی نقیب اجلاس کو کہوں کہ جناب اس کو پکڑیے تو یہ نیچے نظر آئیں گے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا قاری صاحب کیا آپ میرے ہاتھ جلائیں گے؟ میں نے کہا آپ کو آگ نہیں، میں نے تو لوہا دیا ہے. کہا ہے تو لوہا ہی، لیکن آگ کی اس کے اندر تمام صفتیں موجود ہیں، یہ مجھے جلا دے گا، جھلسا دے گا، ہاتھ میں پھپھولے پڑ جائیں گے. اس لیے کہ اس آگ سے دوستی اس کی ہو گئی ہے. لوہا آگ کی تفیش و تمازت میں جل گیا ہے، اس لیے آگ نے اپنے ہم نشی اپنے دوست لوہے کو جلانے کی شکتی عطا کر دی ہے. حضرات مجھے کہنے دیا جائے جب آگ اللہ کی تخلیق ہے اور آگ کی بھٹی میں لوہا جل جائے تو آگ جلانے کی صلاحیت عطا کر دے اور بندہ عشق الہی کی بھٹی میں جلے گا، بندہ عشق الہی کی بھٹی میں تپے گا تو بولو اس کے کانوں کے سماعت بڑھ جائیں گے کہ نہیں، اس کی آنکھوں کی بصیرت بڑھ جائے گی کہ نہیں، اس کے بازوؤں میں قوت بڑھ جائے گی کہ نہیں، اس کے پیروں میں شکتی بڑھ جائے گی کہ نہیں. اب کوئی کہے بندہ خدا ہو گیا تو میں نے کہا ظالم، جب لوہا آگ میں جل
چلا یہ سب سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں. میرے غوث فرماتے ہیں تم مشرق میں رہو میں مغرب میں رہوں تو میں تمہاری پکار کو سن بھی لیتا ہوں تمہیں دیکھ بھی لیتا ہوں. تو بہت سارے معترضین نے کہا ارے باپ ان کی آنکھیں کتنی تیز ہیں بغداد سے دیکھ لیتے ہیں کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں گے جنگلات ہوں گے کیسے دیکھ لیتے ہیں. میں نے کہا ظالم تیرے ہاتھ میں سب کے ہاتھوں میں یہ موبائل کے ڈبے ہیں. امریکہ سے تیرے بھائی کا بات ہو رہی ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا مولانا صاحب میرا بھائی امریکہ میں رہتا ہے اس سے باتیں کر رہا ہوں. کہا کس کمرے میں دیکھی کتنا عالی شان بلڈنگ ہے جس بلڈنگ میں میرا بھائی رہتا ہے. تو میں نے کہا اس میں کیسا مائکروسکوپ لگا ہے جو یہاں سے تو امریکہ دیکھ رہا ہے؟ کہا میں دیکھ نہیں رہا ہوں بلکہ یہ سیٹلائٹی نظام ہے سیٹلائٹ سے ہم دیکھ رہے ہیں. ایک انسان نے سیٹلائٹ بنا کر پوری دنیا کو مٹھی میں تھما دیا ہے اور اسے نیٹ ورکنگ پلاننگ اس نے ایسی سیٹ کر دی ہے ہر شہروں میں ہر قصبوں میں ہر علاقوں میں جس کا نیٹ ورک ہمارے موبائل میں کام کرتا ہے اور ہم اپنے موبائل میں اسے دیکھ لیا کرتے ہیں. میچ آسٹریلیا میں ہوتا ہے لیکن اس کے ایک ایک بالز اس کی یہ سرسراہٹ ہواؤں کی کھرکھراہٹ تک ہم اپنی موبائل فون میں دیکھ لیتے ہیں سن بھی لیتے ہیں. اسلام کے شہزادوں میں نے پوچھا آخر وہ سیٹلائٹ بنانے والے شخص کا نام کیا ہے؟ لڑکے نے بتایا فلاں سائنٹسٹ ہے. میں نے کہا واقعی وہ قابل تعریف ہے نا؟ کہا ہاں مولانا صاحب بہت لائق ستائش ہے قابل تعریف ہے. میں نے کہا یہ بتاؤ سیٹلائٹی نظام چلتا کس سے ہے؟ وہ سیٹلائٹ چلتی کس سے ہے؟ کیا اس میں تیل بھرتے ہیں ڈیزل بھرتے ہیں پیٹرول بھرتے ہیں یا گیس بھرتے ہیں؟ کہا خلاؤں میں سیٹلائٹ ہے اس میں کون جائے گا ڈیزل بھرنے؟ وہ تو ہواؤں سے سیٹلائٹی نظام چلتے ہیں. تو میں نے کہا سن جن ہواؤں سے سیٹلائٹ نظام چل رہے ہیں ان ہواؤں پہ قدرت غوث الاعظم کی ہے حکومت غوث الاعظم کی ہے حکومت اللہ کے ولیوں کی ہے عناصر عربہ پر. اور سن جب اس سیٹلائٹ بنانے والے نے واقعی قابل تعریف کام کیا ہے لیکن ایک سوال کا اور جواب دے دیں کہ اس سیٹلائٹ بنانے والے کو کس نے بنایا ہے؟ بچہ خاموش ہو گیا. میں نے کہا سن اسے میرے رب نے بنایا ہے اور سن کس چیز سے بنایا ہے؟ دو غلیظ ناپاک قطروں سے بنایا ہے. جب ماں اور باپ کا اختلاف ہوتا ہے چھوٹے ناپاک قطروں سے اللہ نے انسان کو بنایا اور اس انسان کو 18,000 کم و بیش مخلوقات میں سب سے بہتر اعلیٰ و افضل بنا دیا. اس انسان نے اپنے عقل و فراست سے اس انسان نے سیٹلائٹ جیسے آلہ بنا دیے جسے پوری دنیا کو انسان اپنی آنکھوں اپنی مٹھی میں اپنی جیب میں لے کر کے چل رہا ہے. جب انسان مادی طاقتوں سے جب یہاں بیٹھ کر سرگمور میں بیٹھ کر امریکہ دیکھ سکتا ہے تو رحمانی آنکھوں سے غوث اعظم بغداد سے سرگمور دیکھے تو وہ لوگ تعجب کیا ہے؟ اگر اللہ کے علی خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ علیہ اگر اجمیر سے سرگمور دیکھے تو وہ لوگ تعجب کیا ہے؟ جن آنکھوں کو میرا رب اپنی آنکھیں کہہ رہا ہے فَكُنْتَ سَمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهَا وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهِ وَرِجْلِهِ الَّتِي يَمْشِي بِهِ. رب فرماتا ہے جسے میں اپنا محبوب بناتا ہوں اس کے کان ہو جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے اس کا پاؤں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے. جب آنکھیں رب ہوتا ہے تو بتاؤ اسے دیکھنے میں کیا ذائقہ ہے؟ کیوں نہیں وہ دیکھ سکتا ہے؟ جب مادی طاقتوں سے دیکھ سکتا ہے تو رحمانی آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات آگے بڑھئے. حضور غوث الاعظم فرماتے ہیں کہ میں فرشتوں کو بھی دیکھا کرتا تھا فرشتے میرے ساتھ ساتھ چلا کرتے ہیں. ایک معترض نے کہا فرشتے تو غائب ہیں دیکھنے کی چیزیں نہیں ہیں. مفتی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں ان سے پوچھیں کسی نے فرشتے کو دیکھا ہے تو کہیں گے نہیں بھائی دیکھے تو نہیں لیکن اللہ چاہے تو دکھا سکتا ہے. اللہ تو قادر ہے ہم تو نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ دکھانا چاہے تو دکھا سکتا ہے. تو کہا ارے ہم تو رہی دیکھے ہیں تمہاری آنکھیں چمگادڑ کو اگر دن میں سورج نہ نکلے تو سورج کا کیا قصور ہے؟ قصور تو تمہاری آنکھوں کا ہے. اللہ جسے چاہے دکھا سکتا ہے. کہا دنیا میں کسی نے دیکھا؟ میں نے کہا بے شک دیکھا. غوث الاعظم تو عام فرشتوں کو کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ فرشتے ہوتے میں انہیں دیکھ لیتا لیکن اللہ چاہے تو حضرت سید الملائکہ جبریل کو بھی دکھا سکتا ہے. آؤ قرآن کھولو قرآن پڑھو قرآن سنو قرآن سمجھو. سورۃ المریم کے اندر اللہ فرماتا ہے جب حضرت مریم کی بارگاہ میں اللہ نے روح الامین یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا تو اللہ فرماتا ہے
فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. جب انسانی شکل و صورت میں حضرت جبریل مریم کی بارگاہ میں آئے تو حضرت مریم نے کیا کہا؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تم اللہ سے ڈرو. جب ایک انسان کو دیکھا اپنی بارگاہ میں حضرت مریم نے تو کہا میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تم اللہ سے ڈرو. تو قرآن آگے فرماتا ہے قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. کہ اے مریم میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا عطا کروں. تو کہا کسی نے مجھے چھوا ہی نہیں تو مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ حضرات واقعہ طویل ہے، مجھے واقعہ بتانا مقصود نہیں، بتانا مقصود یہ ہے کہ حضرت مریم کون ہے، اللہ کی بندی ہے کہ نہیں ہے، انسان ہے کہ نہیں ہے. جب ایک انسان ہو کر اللہ کی بندی حضرت مریم حضرت سید الملائکہ جبریل کو دیکھ سکتی ہے تو میرے غوث عام فرشتے کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ آگے بڑھیے. حضور سیدنا غوث العظم اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر. واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے، اس کی ضمن باتیں بتانا مجھے مقصود ہے. ایک دریا کے کنارے بیٹھ کر مراقبے کر رہے ہیں، مجاہدے میں لگے ہوئے ہیں. اتنی میں ایک رونے کی، نالہ و فریاد کی، آہ و فغاں کی آواز سنائی دی. جب غوث العظم کے کان میں آواز پہنچی تو آپ نے آنکھیں کھول دی. اللہ کے ولیوں کا دل بڑا موم ہوتا ہے، بڑا نرم ہوتا ہے. اللہ اکبر. آپ نے آنکھیں کھولی، اپنے مرید سے پوچھا میرے مرید یہ رونے کی آواز کیسی ہے، آہ و فغاں کیسی ہے؟ کہا حضور یہ آواز کوئی نئی نہیں، بہت پرانی ہے. کہا مطلب؟ کہا کہ حضور یہ بڑھیا ضعیفہ اس کے اکلوتے بیٹے کی بارات دریا اس پار گئی تھی. حضور ماں دولہ دولن بارات کے کشتی دریا میں لوٹ رہی تھی کہ بیچ مجھار میں بس پھنس گئی اور بیچ دریا میں جب آئی تو کشتی غرق ہو گئی. اس کے اکلوتے بیٹے کا غم اس کے سینے میں شعلہ جوالا بن کر بھڑکتا رہتا ہے. جب بھڑکتا ہے تو چیخنے لگتی ہے، چلانے لگتی ہے. حضور جب آنسوؤں کے نظریں پیش کر لیتی ہے تو کچھ کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور واپس اپنے گھر کو چلی جاتی ہے. حضور 12 سال سے کی آواز اٹھتی رہتی ہے دریا کے کنارے. اللہ اکبر. حضور غوث العظم کے سینے میں محبتوں کا طوفان موجے لینے لگا. فرماتے ہیں میرے مرید لے چلو ضعیفہ سے ملاقات کراؤ. حضرات حضور غوث العظم تشریف لے جا رہے ہیں. جانے کے بعد پوچھتے ہیں بوڑھی اماں آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا میرے لال تم پوچھ رہے ہو، ذرا بتاؤ کیا تم میری دکھ میں درما بن سکو گے؟ کیا تم میری مسیحائی کر سکو گے؟ اے میرے لال تو پوچھ کیوں رہا ہے؟ کہا بوڑھی اماں بتا تو صحیح. اس نے اپنی پوری ماضی کو گردان دیا. اس کے بعد فرماتے ہیں اگر تیرے 12 سال کی کشتی کو واپس، ڈوبی کشتی کو واپس کر دی جائے. کہا بیٹا کیا یہ ممکن ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کی ذات سے ممکن ہے. اللہ اکبر. وہ بڑھیا خوش ہو جاتی ہے، کہتی ہے بیٹا اس سے بڑی اور ہمیں اور سرمایہ کیا مل سکتی ہے؟ اے میرے لال اس سے بڑی خوشی کیا مل سکتی ہے؟ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث العظم نے اپنے ہاتھ اپنے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھایا ہے اور عریضہ پیش کر رہے ہیں میرے مولا تیرا وعدہ ہے وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهِ وَرِجْلِهِ الَّتِي يَمْشِي بِهِ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي. اے مولا تو اپنے محبوب بندوں کا ہاتھ ہو جاتا ہے، پیر ہو جاتا ہے. مولا ان کی سوالوں کو سن لیتا ہے. مولا عبد القادر کے ہاتھ اٹھے ہیں میرے مولا، اپنے پیروں سے چل کر آیا ہے عبد القادر. اے اللہ اس ضعیفہ کی لاج رکھ لے. اے اللہ اس کے دل کو سرور بخش دے. اے میرے مولا عبد القادر کے ہاتھ اٹھے ہیں میرے مولا، میری سوال کو سن لے، تو میری مدد کر دے اور 12 سال کی ڈوبی کشتی بڑھیا کی واپس کر دے.
इतना कहा और अपने हाथ को दरिया में जब थपथपाया है तो पूरी दरिया में इनकलाब पैदा हो गया है। एक हिजानी कैफियत तारी हो गई है, बुलबुले छूटने लगे हैं। देखते देखते क्या कि पानी से एक कश्ती नमूदार हो रही है जो पानी की सतह से अब झूमती चली आ रही है। जब किनारे लगी तो देखते क्या है, वही 12 साल पहले की डूबी कश्ती जिसमें बुढ़िया का बेटा भी सवार है, दूल्हन भी सवार है, माँ 12 साजो सामान के कश्ती दरिया के किनारे लगती है। 12 साल के बाद बारात वापस जाती है तो सोदूपुर के सुन्नी जियाला मुसलमानों ने कहा बेशक ये मेरे गौस की करामत है, लेकिन सुभान अल्लाह जिसके दिलों पे मकड़ों ने नफरत के ताने बाने चल दिए होंगे, वो कहेगा ये देखो भोले वाले लड्डू मौलाना कैसे इनको समझा रहे हैं। 12 साल कश्ती डूबी रहेगी, क्या घड़ियाल नहीं खाएंगे? इतने बड़ी बड़ी मछलियां रहती हैं, मछलियां नहीं खाएंगी? ऐसे ऐसे जानवर हैं जो अपने दांत से दबा दे तो सुरमा बन जाए, क्या हड्डियां गलकर खत्म नहीं हो जाएंगी? अरे मौलाना की बातें अक्ल में आने वाली है, जो उनकी बातों पे तुम कह रहे हो हाँ हाँ, अरे ये अक्ल में नहीं आती तो उन जालिमों से कह देना जालिम सुन, करामत कहते ही उसे है जो अक्ल में ना आए। अक्ल में आ गई तो करामत ही नहीं, करामत कहते ही है उसे जो अक्ल में ना आए। और वही काम नबी से हो जाए तो उसी को तो मौजज़ा कहते हैं, और वही काम अल्लाह के वली से हो जाए तो उसी को तो करामत कहते हैं। अक्ल में बात आती है कि एक इंसान जमीन पर रहे, इशारा करे तो चांद का कलेजा फट जाए, लेकिन ये मेरे नबी का मौजज़ा है कि नहीं है? अक्ल में बात आती है सूरज डूब गया हो, इशारा कर दे तो डूबा सूरज चला आए, ये मेरे नबी का मौजज़ा है कि नहीं है? अक्ल में बात आती है नहीं आती है? क्या अक्ल में बात आती है एक पेड़ को ऐसे इशारा करे तो नकील वाले ऊँटों की चलकर आकर मुस्तफा के कदमों में गिर जाए? अक्ल में बात आती नहीं है, लेकिन मेरे नबी का मौजज़ा है। अक्ल में बात आती है कि पत्थर की तरफ इशारा करे तो पत्थर बोलने लगे, कलमा पढ़ने लगे। अक्ल में बात आती नहीं है ना, लेकिन मेरे मुस्तफा का मौजज़ा है। अक्ल में बात आती है, छोड़ो इराक, ईरान और बगदाद की बात, चलो अजमेर में, जो भारत में ही है ना। पृथ्वीराज चौहान का जमाना है, दुनिया का कोई राइटर इसे गलत साबित नहीं कर सकता। जब हुजूर गरीब नवाज तशरीफ लाए थे 40 फकराओं के साथ, जब पहरा लगाया गया अना सागर पर, तो मेरे ख्वाजा ने भीख नहीं मांगी थी, पावर का इस्तेमाल किया। अपने मुरीद, अपने झाड़ू देने वाले जारूकश को भेजा, कहा जा कह दे अना सागर से चल तुझे ख्वाजा बुला रहे हैं। वो सुना, लोटा कटोरा लिया, चल पड़ा। आज का मुरीद होता तो कहता हुजूर पीर के बुलाने पे मुरीद सुनता नहीं, कदरी कटा के बयाने कर लेता है। उस्ताद के बुलाने पे शागिर्द कमरे के पल्ले के पीछे छुप जाता है। हुजूर क्या पानी भी बुलाने पे आएगा? लेकिन वो ख्वाजा का मुरीद था, मरीज नहीं था। आज मरीज ज्यादा है, मुरीद बहुत कम बचे हुए हैं। वो ख्वाजा का मुरीद था, अपने पीर का हुक्म सुना, लोटा कटोरा लिया, चल पड़ा, और जाने के बाद यही कह रहा है आला सागर चल तुझे ख्वाजा बुला रहे हैं। इतना कहना था कि अल्लाह अकबर, पूरे अना सागर में खिजानी कैफियत तारी हुई। सिसकता, बिलकता, भगता, सितम समेटता, पूरा पानी सूख गया और उछलता कूदता पूरा पानी अना सागर का ख्वाजा के कटोरे में आ गया। आज का कोई बड़ा इस मजमे में पहलवान है जो कहे एक ड्रम पानी हम उठा लेंगे? अरे आज का जमाना ड्रम तो क्या, एक मटका भी नहीं उठा पाएगा, सिर्फ मोबाइल का बोझ उठा सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि 12 बजे 1 बजे तक मोबाइल देखेगा, सुबह 10 बजे सो के उठेगा, वो क्या करेगा? न जवानी पते न बुढ़ापे, कमरे में बुढ़ा। लेकिन जरा सोच कि पूरा अना सागर का पानी लिया होगा तो कैसे लिया होगा? हथेली पैसे लिया होगा ना। कहा देख अना सागर एक ड्रम पानी नहीं है, ये छोटी मोटी बावड़ी नहीं है, छोटे मोटे तालाब नहीं है, सैकड़ों मील बड़े झील का नाम अना सागर है, और पूरे अना सागर का पानी मैंने हथेली पे उठा रखा है। तो मुझे कहने दिया जाए, जब उनके गदा भर देते हैं शहाने ज़माने की झोली, अरे जब मुहताज का ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या? सुभान अल्लाह। जब खाला का मुरीद पूरे अना सागर को हथेली पे लेकर दिखा रहा है तो
بولو میرے خواجہ کا کیا عالم ہے؟ اب ذرا بتاؤ، عقل میں بات آتی ہے اتنا بڑا نا ساکر اتنا چھوٹا کٹورا پانی میں آ جائے، کٹورے میں آ جائے پانی، عقل میں نہیں آتی ہے نا۔ یہ تو میرے خواجہ کی کرامت ہے۔ تو عقل میں نہیں آ رہی ہے کہ 12 سال کی ڈوبی کشتی نکلی کیسے، لوگ زندہ کیسے ہو گئے، عقل میں نہیں آتی ہے۔ لیکن میرے غوث کی کرامت ہے۔ لیکن تم کو اور غلانے کے لیے کہا جائے گا قرآن میں ہے، قرآن میں بڑا دلیل مانگتے ہیں۔ میں کچھ پوچھتا ہوں روز، بریانی مانڈا اور مغلئی چکن رشیدہ، چکن چلی، چکن کڑھائی، چکن تندوری کھا رہے ہو، کہیں قرآن میں اس کا ذکر ہے؟ تم اسے قرآن میں نہیں ڈھونڈ رہا؟ گھر میں ٹائلز، مروت، مکرانہ اسٹون، کوٹا اسٹون، رام گنج منڈی اسٹون، شنکر گڑھ والا اسٹون، سب اپنے گھر میں بیچ بیچ کے لا کے لگا رہا ہے۔ پوچھا کبھی لگا دور صحابہ میں دیکھا؟ قرآن میں کہیں ذکر ہے؟ نہیں ہے نا۔ لیکن تو پوچھ رہا ہے تو ذکر ہے۔ میں بتاتا ہوں ایسی تمثیل قرآن کے اندر موجود ہے۔ ہاں زندہ ہو سکتے ہیں۔ اٹھا قرآن، پڑھ قرآن، سن قرآن، سمجھ قرآن۔ پارہ نمبر 3 صفحہ نمبر 3 اٹھا کر کے دیکھ، رکو نمبر بھی 3 ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر ایسی تمثیل قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے ایک دریا میں ایک لاش کو بہتے ہوئے دیکھا، جب دریا اسے تپیڑے مارتی ہے تو وہ لاش خشکی میں آ جاتی ہے۔ جب خشکی میں آتی ہے تو چرند پرند چونچ مار کے کھانے لگتے ہیں، درندے پھاڑ پھاڑ کے کھانے لگتے ہیں، حشرات الارض اسے چاٹ چاٹ کے کھانے لگتے ہیں۔ جب طغیانیت اپنی گود میں پھر واپس لیتی ہے تو مچھلیاں چونچے مارنے لگتی ہیں، سمندر کے کیڑے مکوڑے دریا کے کھانے لگتے ہیں۔ جب دیکھا اللہ کے نبی نے تو کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے تو کہا مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کیف تحیی الموتیٰ، تو اسے زندہ کیسے کرے گا؟ یہ تو شیر کے پیٹ میں جا رہا ہے، باغ کے پیٹ میں جا رہا ہے، چڑیا کے پیٹ میں جا رہا ہے، حشرۃ الارض کے پیٹ میں جا رہا ہے، کیڑے مکوڑے چاٹ رہے ہیں، کیف تحیی الموتیٰ، اے مولا تو زندہ کیسے کرے گا؟ مولا فرماتا ہے قال اولم تؤمن، تمہیں اطمینان نہیں ہے میرے خلیل؟ تو کہا قالوا بلا، ہے اللہ اطمینان ہے، وَلِتَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں تو صرف اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا دل، میں صرف اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں، اطمینان ہے لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو مولا فرماتا ہے قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اے ابراہیم تم 4 پرندوں کو پکڑو۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے مختلف قسم کے 4 پرندے پکڑے، مور، مرغ، کبوتر، کوا، اللہ علم، چاروں کو جب پکڑ لیا تب ذہن حاضر رکھیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں ارے ان کے غوث تو زندہ بھی کر دیتے ہیں، مردہ بھی کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا بے شک میرے غوث زندگی بھی عطا کرتے ہیں، موت کے حوالے بھی کر دیتے ہیں۔ کہا ارے زندگی عطا کرنے والا تو اللہ ہے، موت عطا کرنے والا اللہ ہے، تو اللہ سے غوث کو ملا دیے؟ میں نے کہا ظالم ہرگز نہیں، اللہ کی قدرت اس کی خود ہے، اور اللہ کے ولی، اللہ کے بندے جو زندگی عطا کرتے ہیں اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ بندہ پیدا ہوا ہے اپنے ماں باپ سے، وہ اللہ سے کیسے مل سکتا ہے؟ ویسا ان کا گاؤں ہے، گھر ہے، دادا ہے، دادی ہے، باپ ہے، چچا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، وہ اللہ کیسے ہو سکتا؟ تو کہتا اللہ سے ملا دیے، اسی اللہ سے ہمارے ملانے سے مل جائے گا۔ اب ذرا آگے بڑھئے، میں عرض کر رہا تھا 4 مختلف پرندوں کو پکڑ لیا۔ اب ذرا بتائیے اللہ حکم دیتا ہے کہ اب تمہیں انہیں ملا لو، اب انہیں ذبح کر دیا، ذبح کر کے سب کو ملا لیا۔ اب اس میں گوشت، مرغ بھی ہے، کبوتر بھی ہے، کوا ہے، سب مل گیا۔ اب میں مولانا اختر صاحب اپنے بھائی سے کہوں کہ حضرت کیا پسند کریں گے؟ کہیں گے ٹھنڈی کا موسم ہے قاری صاحب کبوتر ہی دے دیجئے۔ میں نے کہا لے لیجئے،
تو کہیں گے اس کی تو ایک بوٹیاں کیا، اس کی تو میں خال بھی نہیں پہچان سکتا۔ آپ نے تو سب کا سیما بنا دیا ہے، اتنا اختلاف اتنا ملجل ہو گیا کہ پہچان نہیں سکتا، ملا دیا۔ اب ذرا بتائیے اللہ نے مارا کہ غیر اللہ نے مارا؟ کس نے ذبح کیا؟ اللہ نے؟ نہیں، غیر اللہ نے ذبح کیا، ابراہیم خلیل اللہ نے ذبح کیا۔ غیر اللہ نے مار دیا، خلیل اللہ نے مار دیا، قتل کر دیا، ملا لیا۔ اب اللہ فرماتا ہے ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، اے ابراہیم اب تھوڑی تھوڑی کر کے ان 4 پہاڑیوں پر رکھ دو۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پہاڑیوں پر انہیں رکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ حکم دیتا ہے ثم ادعهن ياتينك سعيا، اے ابراہیم اب تم پکارو، مولا کہتا اے ابراہیم تم نے مار دیا ہے تو دیکھو میں زندگی عطا کرنے والا ہوں، اے پرندوں زندہ ہو جاؤ، پرندوں زندہ ہو جاتے۔ لیکن اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے غیر اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کہا اے میرے خلیل اب تم انہیں پکارو۔ حضرت خلیل پکار رہے ہیں، اے مور، اے مرغ، اے کبوتر، اے کوا، جب پکار رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جو جس کے گوشت تھے اس میں آگے مل رہے ہیں، جو جس کی ہڈیاں ہیں اس میں جا مل رہی ہے۔ دیکھتے دیکھتے خال چڑھ رہے ہیں، خال کے اوپر بال اگ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے وہ پرندے اپنی راہ اختیار کر لیے تو اللہ کے نبی پکار اٹھے وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اے مولا میں نے جان لیا بے شک حکمت والا ہے۔ حضرات یہاں بظاہر مارا اللہ نے نہیں غیر اللہ نے، اور زندگی بھی عطا کر دی غیر اللہ نے، لیکن حقیقت یہ ہے بے شک اللہ ہی زندگی عطا کرنے والا ہے، لیکن اللہ کبھی اپنی قدرت کو بلا سبب ظاہر فرما دیتا ہے اور کبھی کسی سبب سے ظاہر فرماتا ہے۔ بے شک تو گویا کہ یہاں زندگی عطا کرنے والا اللہ ہے، سبب بنایا خلیل اللہ کو، وہاں بھی کشتی نکالنے والے بظاہر غوث العظم ہے، لیکن زندگی عطا کرنے والا اللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان سبب اللہ۔ بنایا عبدالقادر جیلانی کو، عبدالقادر جیلانی آپ کا ہاتھ ہوگا، زندہ کرنا میرا کام ہوگا۔ حضرات اور مولا چاہے تو بلا سبب کے بھی زندہ کر سکتا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، آپ کا دل لگ رہا ہے؟ سنا ہے؟ کیوں ان کو پکڑیں گے تو نہیں، یہی ہم کو بلائیں، بولیں گے کون مولانا کو پکڑ لے آئے تھے؟ دل لگ رہا ہے آپ؟ تھوڑے دیر اور گفتگو کر سکتے ہیں؟ درود شریف لیے میں اپنی باتیں آگے کروں۔ اللہم صلی سیدنا مولانا سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وسلم علیہ مجمعین، صلاۃ و سلام علیہ۔ میں نے کہا بلا سبب اور سبب، اللہ چاہے تو کسی سبب کی ضرورت نہیں، بے سبب کی زندگی عطا کر سکتا ہے۔ آؤ دیکھو قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب اپنی بستی سے گزرے تو دیکھا کیا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، اپنے گاؤں کو دیکھا تو منہدم پڑے ہوئے ہیں، گرے پڑے ہیں، دیکھا پیڑ پھلے ہیں لیکن کوئی توڑنے والا انسان ہی نظر نہیں آتا، کوئی نہیں ہے، پورا بخت نصر نے سب کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو کہا انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، اے اللہ اب انہیں تو آباد کیسے کرے گا؟ ان کے مرنے کے بعد پھر اسے آباد کیسے کرے گا، زندہ کیسے کرے گا؟ یہ تو پورا
ویرانہ ہو گیا ہے، ختم ہو چکا ہے، مولا انہیں پھر زندہ کیسے کرے گا؟ اَنَّا يُحْيِي اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ۔ حضرت عزیر علیہ السلام آگے بڑھے، کچھ انگور کے خوشے توڑے، اپنے توشہ دان میں رکھ لی، کھانے پینے کی چیزیں رکھ لی، اپنے گدھے پہ سوار ہوئے، ان کی سواری گدھا تھا، گدھے پہ سوار ہوئے اور چلتے بنے۔ جب آگے پہنچے تو ایسا تناور درخت تھا، اپنے اس درخت سے اپنے گدھے کو باندھ دی، توشہ دان کو سر کے نیچے رکھا اور سو۔ جب سو گئے تو 100 سال تک اللہ نے انہیں سولائے رکھا، 100 سال تک سوتے رہے۔ جب 100 سال ہو گئے تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، کہا جاؤ میرے عزیر کو جگاؤ، 100 سال ہو گئے، جاؤ جگاؤ۔ جب فرشتہ آیا، حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کو اٹھایا، اے عزیر اٹھو۔ حضرت عزیر آنکھیں کھولی، کہا یہ بتاؤ عزیر تم کتنے دیر سوئے؟ تو کہا قال لبثت یوما او بعض یوم، دن بھر سویا ہوں گا یا اسے کچھ کم ہی سویا ہوں گا؟ کہا نہیں۔ قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما او بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك۔ تم دن بھر نہیں 100 سال سے سو رہے ہو۔ اللہ، کہا تم 100 سال سے سو رہے ہو، ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو تو اس میں بو تک نہیں آئی ہے، اور ذرا اپنے گدھے کو دیکھو تو دیکھا گوشت خال سب گل سڑ کے ختم ہو چکی ہیں، رسی باقی ہے، ہڈیاں چمک رہی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لم يتسنح وانظر الى حمارك، اب تم دیکھو میں اسے کیسے لباس پہناتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ نے حکم دیا، ہڈیاں جمع ہونے لگی، گوشت چڑھ گئے، خال نکل گئی، گدھا تیار ہو گیا۔ جب دیکھا میری سواری تیار تو پکار اٹھے اپنے رب کے حضور، قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے مولا میں نے جان لیا بے شک تو ہر ممکن شے پر میرا رب تو قادر ہے۔ اس گدھے پہ سوار ہو گئے حضرت جو سڑ گل گیا تھا، گدھے پہ سوار ہو گئے، اور جو سوار ہو کر اپنے گاؤں پہنچے تو دیکھا اپنے گھر پہ تو کسی کا پتہ نہیں، لیکن آپ کی خادمہ اس زمانے کی زندہ تھی، اللہ نے طویل عمر دی تھی شاید ان کی شناخت کے لیے، شہادت کے لیے۔ دروازے پہ پہنچے تو فرمایا کہ میں اللہ کا نبی عزیر ہوں۔ لوگوں نے کہا کیسی باتیں بہکی بہکی نوجوان تو کر رہا ہے؟ ارے عزیر کے پوتے بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی داڑھیاں سفید ہو گئی ہیں، اور آپ کی داڑھی تو بالکل کالی ہے، بال کالے ہیں، آپ ان کے دادا کیسے ہو سکتے ہیں جب ان کا پوتا بوڑھا ہو گیا ہے، 100 سال ہو گئے ہیں؟ اللہ اکبر، بہن چلی رہی تھی کہ بڑھیا نے کہا میں پہچان سکتا ہوں اپنے عزیر کو، اگر تم عزیر ہو تو میرے ہاتھوں پر ذرا اپنے ہاتھوں کو پھیر دو تاکہ اللہ ہمیں روشنی عطا کر دے۔ عقیدہ بول رہا ہے جو نبی ہوتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اپنا ہاتھ پھیرے گا تو اللہ بینائی عطا کر دے گا۔ ہاتھ پھیر دی، بینائی آ گئی، کہا میں شہادت دیتی ہوں کہ تم اللہ کے نبی عزیر ہی ہو، لیکن یہ زیب نہیں دیتا کہ میں بیٹھ کر اپنے نبی کا اللہ ہوں، تم اللہ سے ڈرو۔ جب ایک انسان کو دیکھا اپنی بارگاہ میں، حضرت مریم نے تو کہا میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، تم اللہ سے ڈرو۔ تو قرآن آگے فرماتا ہے قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، کہ اے مریم میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا عطا کروں۔ تو کہا کسی نے مجھے چھوا ہی نہیں تو مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ حضرات واقعہ طویل ہے، مجھے واقعہ بتانا مقصود نہیں، بتانا مقصود یہ ہے کہ حضرت مریم کون ہے، اللہ کی بندی ہے کہ نہیں ہے، انسان ہے کہ نہیں ہے؟ جب ایک انسان ہو کر اللہ کی بندی حضرت مریم حضرت سید الملائکہ جبریل کو دیکھ سکتی ہے تو میرے غوث عام فرشتے کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ آگے بڑھئے، حضور سیدنا غوث العظم اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر۔ واقعہ بتانا مقصود نہیں ہے، اس کی ضمن باتیں بتانا مجھے مقصود ہے۔ ایک دریا کے کنارے بیٹھ کر مراقبے کر رہے ہیں، مجاہدے میں لگے ہوئے ہیں،
اتنی میں ایک رونے کی، نالہ و فریاد کی، آہ و فغاں کی آواز سنائی دی۔ جب غوث الاعظم کے کان میں آواز پہنچی تو آپ نے آنکھیں کھول دی۔ اللہ کے ولیوں کا دل بڑا موم ہوتا ہے، بڑا نرم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے آنکھیں کھولی، اپنے مرید سے پوچھا، میرے مرید یہ رونے کی آواز کیسی ہے، آہ و فغاں کیسی ہے؟ کہا حضور یہ آواز کوئی نئی نہیں، بہت پرانی ہے۔ کہا مطلب؟ کہا کہ حضور یہ بڑھیا ضعیفہ، اس کے اکلوتے بیٹے کی بارات دریا اس پار گئی تھی۔ حضور ماں دولہا دلہن بارات کے کشتی دریا میں لوٹ رہی تھی کہ بیچ مجھار میں بس پھنس گئی، اور بیچ دریا میں جب آئی تو کشتی غرق ہو گئی۔ اس کے اکلوتے بیٹے کا غم اس کے سینے میں شعلہ جوالا بن کر بھڑکتا رہتا ہے۔ جب بھڑکتا ہے تو چیخنے لگتی ہے، چلانے لگتی ہے۔ حضور جب آنسوؤں کے نظریں پیش کر لیتی ہے تو کچھ کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور وہ واپس اپنے گھر کو چلی جاتی ہے۔ حضور 12 سال سے یہ آواز اٹھتی رہتی ہے دریا کے کنارے۔ اللہ اکبر۔ حضور غوث الاعظم کے سینے میں محبتوں کا طوفان موجیں لینے لگا۔ فرماتے ہیں میرے مرید لے چلو ضعیفہ سے ملاقات کراؤ۔ حضرات حضور غوث الاعظم تشریف لے جا رہے ہیں، جانے کے بعد پوچھتے ہیں بوڑھی اماں آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا میرے لال تم پوچھ رہے ہو، ذرا بتاؤ کیا تم میری دکھ میں درما بن سکو گے؟ کیا تم میری مسیحائی کر سکو گے؟ اے میرے لال تو پوچھ کیوں رہا ہے؟ کہا بوڑھی اماں بتا تو صحیح۔ اس نے اپنی پوری ماضی کو گردان دیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اگر تیرے 12 سال کی کشتی کو واپس، ڈوبی کشتی کو واپس کر دی جائے، کہا بیٹا کیا یہ ممکن ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کی ذات سے ممکن ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بڑھیا خوش ہو جاتی ہے، کہتی ہے بیٹا اس سے بڑی اور ہمیں اور سرمایہ کیا مل سکتی ہے؟ اے میرے لال اس سے بڑی خوشی کیا مل سکتی ہے؟ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث الاعظم نے اپنے ہاتھ اپنے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھایا ہے اور عریضہ پیش کر رہے ہیں، میرے مولا تیرا وعدہ ہے وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهِ وَرِجْلِهِ الَّتِي يَمْشِي بِهِ وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي۔ اے مولا تو اپنے محبوب بندوں کا ہاتھ ہو جاتا ہے، پیر ہو جاتا ہے، مولا ان کی سوالوں کو سن لیتا ہے۔ مولا عبدالقادر کے ہاتھ اٹھے ہیں میرے مولا، اپنے پیروں سے چل کر آیا ہے عبدالقادر۔ اے اللہ اس ضعیفہ کی لاج رکھ لے، اے اللہ اس کے دل کو سرور بخش دے۔ اے میرے مولا عبدالقادر کے ہاتھ اٹھے ہیں، میرے مولا میری سوال کو سن لے، تو میری مدد کر دے اور 12 سال کی ڈوبی کشتی بڑھیا کی واپس کر دے۔ اتنا کہا اور اپنے ہاتھ کو دریا میں جب تھپ تھپایا ہے تو پوری دریا میں انقلاب پیدا ہو گیا ہے، ایک ہیجانی کیفیت طاری ہو گئی ہے، بلبلے چھوٹنے لگے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے کیا کہ پانی سے ایک کشتی نمودار ہو رہی ہے جو پانی کی سطح سے اب جھومتی چلی آ رہی ہے۔ جب کنارے لگی تو دیکھتے کیا ہے، وہی 12 سال پہلے کی ڈوبی کشتی جس میں بڑھیا کا بیٹا بھی سوار ہے، دولہن بھی سوار ہے، ماں 12 ساز و سامان کے کشتی دریا کے کنارے لگتی ہے۔ 12 سال کے بعد بارات واپس جاتی ہے۔ تصوف پور کے سنی چیالہ مسلمانوں نے کہا بے شک یہ میرے غوث کی کرامت ہے، لیکن سبحان اللہ جس کے دلوں پہ مکڑوں نے نفرت کے تانے بانے چل دیے ہوں گے، وہ کہے گا یہ دیکھو بولے والے لڈو مولانا کیسے ان کو سمجھا رہے ہیں۔ 12 سال کشتی ڈوبی رہے گی، کیا گھڑیال نہیں کھائیں گے؟ اتنے بڑی بڑی مچھلیاں رہتی ہیں، مچھلیاں نہیں کھائیں گی؟ ایسے ایسے جانور ہیں جو اپنے دانت سے دبا دے تو سرما بن جائے، کیا ہڈیاں گل کر ختم نہیں ہو جائیں گی؟ ارے مولانا کی باتیں عقل میں آنے والی ہے، جو ان کی باتوں پہ تم کہہ رہے ہو ہاں ہاں یعنی یہ عقل میں نہیں آتی، تو ان ظالموں سے کہہ دینا ظالم سن، کرامت کہتے ہی اسے ہے جو عقل میں نہ آئے۔ عقل میں آ گئی تو کرامت ہی نہیں، کرامت کہتے ہی ہے اسے جو عقل میں نہ آئے، اور وہی کام نبی سے ہو جائے تو اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں، اور وہی کام اللہ کے ولی سے ہو جائے تو اسی کو تو کرامت کہتے ہیں۔ عقل میں بات آتی ہے کہ ایک انسان زمین پر رہے، اشارہ کرے تو چاند کا کلیجہ پھٹ جائے،
لیکن یہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ عقل میں بات آتی ہے سورج ڈوب گیا ہو اشارہ کر دے تو ڈوبا سورج چلا ہے، یہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ عقل میں بات آتی ہے نہیں آتی ہے؟ کیا عقل میں بات آتی ہے کہ پیڑ کو ایسے اشارہ کرے تو نخیل والے اونٹوں کی چل کر آ کر مصطفیٰ کے قدموں میں گر جائے؟ عقل میں بات آتی نہیں ہے لیکن میرے نبی کا معجزہ ہے۔ عقل میں بات آتی ہے کہ پتھر کی طرف اشارہ کرے تو پتھر بولنے لگے، کلمہ پڑھنے لگے۔ عقل میں بات آتی نہیں ہے لیکن میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے۔ عقل میں بات آتی ہے، چھوڑو عراق، ایران اور بغداد کی بات، چلو اجمیر میں جو بھارت میں ہی ہے نا، پرتھوی راج چوہان کا زمانہ ہے، دنیا کا کوئی رائٹر اسے غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ جب حضور غریب نواز تشریف لائے تھے 40 فقراؤں کے ساتھ، جب پہرا لگایا گیا انا ساگر پر، تو میرے خواجہ نے بھیک نہیں مانگی تھی، پاور کا استعمال کیا۔ اپنے مرید، اپنے جھاڑو دینے والے جارود کش کو بھیجا، کہا جا کہہ دے انا ساگر سے چل تجھے خواجہ بلا رہے ہیں۔ وہ سونا لوٹا کٹورا لیا چل پڑا۔ آج کا مرید ہوتا تو کہتا حضور پیر کے بلانے پہ مرید سنتا نہیں، قدری کٹا کے بیانے کر لیتا ہے۔ استاد کے بلانے پہ شاگرد کمرے کے پلے کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ حضور کیا پانی بھی بلانے پہ آئے گا؟ لیکن وہ خواجہ کا مرید تھا، مریض نہیں تھا۔ آج مریض زیادہ ہے، مرید بہت کم بچے ہوئے ہیں۔ وہ خواجہ کا مرید تھا، اپنے پیر کا حکم سنا، لوٹا کٹورا لیا چل پڑا، اور جانے کے بعد یہی کہہ رہا ہے اے انا ساگر چل تجھے خواجہ بلا رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ اکبر، پورے انا ساگر میں کھیجانی کیفیت تاری ہوئی، سسکتا، بلکتا، بھگتا، ستم سمٹتا، پورا پانی سوکھ گیا اور اچھلتا کودتا پورا پانی انا ساگر کا خواجہ کے کٹورے میں آ گیا۔ آج کا کوئی بڑا اس مجمع میں پہلوان ہے جو کہے ایک ڈرم پانی ہم اٹھا لیں گے؟ ارے آج کا جوان ڈرم تو کیا ایک مٹکا بھی نہیں اٹھا پائے گا، صرف موبائل کا بوجھ اٹھا سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ 12 بجے 1 بجے تک موبائل دیکھے گا، صبح 10 بجے سو کے اٹھے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ نہ جوانی پتے نہ بڑھاپے، کمرے میں بڑھا۔ لیکن ذرا سوچ کہ پورا انا ساگر کا پانی لیا ہوگا تو کیسے لیا ہوگا؟ ہتھیلی پیسے لیا ہوگا نا۔ کہا دیکھ اے انا ساگر ایک ڈرم پانی نہیں ہے، یہ چھوٹی موٹی باوڑی نہیں ہے، چھوٹے موٹے تالاب نہیں ہے، سینکڑوں میل بڑے جھیل کا نام انا ساگر ہے، اور پورے انا ساگر کا پانی میں نے ہتھیلی پہ اٹھا رکھا ہے۔ تو مجھے کہنے دیا جائے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شہانے زمانے کی جھولی، ارے جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ۔ جب خواجہ کا مرید پورے انا ساگر کو ہتھیلی پہ لے کر دکھا رہا ہے تو بولو میرے خواجہ کا کیا عالم ہے؟ اب ذرا بتاؤ، عقل میں بات آتی ہے اتنا بڑا انا ساگر، اتنا چھوٹا کٹورا پانی میں آ جائے، کٹورے میں آ جائے پانی؟ عقل میں نہیں آتی ہے نا، یہ تو میرے خواجہ کی کرامت ہے۔ تو عقل میں نہیں آ رہی ہے کہ 12 سال کی ڈوبی کشتی نکلی کیسے، لوگ زندہ کیسے ہو گئے، عقل میں نہیں آتی ہے۔ لیکن میرے غوث کی کرامت ہے۔ لیکن تم کو ارغلانے کے لیے کہا جائے گا قرآن میں ہے، قرآن میں بڑا دلیل مانگتے ہیں۔ میں کچھ پوچھتا ہوں، روز بریانی، مانڈا اور مغلئی چکن رشیدہ، چکن چلی، چکن کڑھائی، چکن تندوری کھا رہے ہو، کہیں قرآن میں اس کا ذکر ہے؟ تم اسے قرآن میں نہیں ڈھونڈ رہا؟ گھر میں ٹائلز، مروت، مکرانہ اسٹون، کوٹا اسٹون، رام گنج منڈی اسٹون، شنکر گڑھ والا اسٹون، سب اپنے گھر میں بیچ بیچ کے لا کے لگا رہا ہے۔ پوچھا کبھی لگا دور صحابہ میں دیکھا؟ قرآن میں کہیں ذکر ہے؟ نہیں ہے نا۔ لیکن تو پوچھ رہا ہے تو ذکر ہے۔ میں بتاتا ہوں ایسی تمثیل قرآن کے اندر موجود ہے۔ ہاں زندہ ہو سکتے ہیں۔ اٹھا قرآن، پڑھ قرآن، سن قرآن، سمجھ قرآن۔ پارہ نمبر 3 صفحہ نمبر 3 اٹھا کر کے دیکھ، رکو نمبر بھی 3 ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر ایسی تمثیل قرآن کے اندر موجود ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے ایک دریا میں ایک لاش کو بہتے ہوئے دیکھا، جب دریا اسے تپیڑے مارتی ہے تو وہ لاش خشکی میں آ جاتی ہے، جب خشکی میں آتی ہے تو چرند پرند چونچ مار کے کھانے لگتے ہیں، درندے پھاڑ پھاڑ کے کھانے لگتے ہیں، حشرات الارض اسے چاٹ چاٹ کے کھانے لگتے ہیں، جب طغیانیت اپنی گود میں پھر واپس لیتی ہے تو مچھلیاں چونچے مارنے لگتی ہیں، سمندر کے کیڑے مکوڑے دریا کے کھانے لگتے ہیں۔ جب دیکھا اللہ کے نبی نے تو کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے تو کہا مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں کیف تحیی الموتى، تو اسے زندہ کیسے کرے گا؟ یہ تو شیر کے پیٹ میں جا رہا ہے، باغ کے پیٹ میں جا رہا ہے، چڑیا کے پیٹ میں جا رہا ہے، حشرات الارض کے پیٹ میں جا رہا ہے، کیڑے مکوڑے چاٹ رہے ہیں، کیف تحیی الموتى، اے مولا تو زندہ کیسے کرے گا؟ مولا فرماتا ہے قال اولم تؤمن، تمہیں اطمینان نہیں ہے میرے خلیل؟ تو کہا قالوا بلا، ہے اللہ اطمینان ہے، وَلِتَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میں تو صرف اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا دل، میں صرف اس لیے دیکھنا چاہتا ہوں، اطمینان ہے لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو مولا فرماتا ہے قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اے ابراہیم تم 4 پرندوں کو پکڑو۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے مختلف قسم کے 4 پرندے پکڑے، مور، مرغ، کبوتر، کوا، اللہ علم، چاروں کو جب پکڑ لیا تب ذہن حاضر رکھیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں ارے ان کے غوث تو زندہ بھی کر دیتے ہیں مردہ بھی کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا بے شک میرے غوث زندگی بھی عطا کرتے ہیں، موت کے حوالے بھی کر دیتے ہیں۔ کہا ارے زندگی عطا کرنے والا تو اللہ ہے، کرنے والا اللہ ہے، تو اللہ سے غوث کو ملا دیے؟ میں نے کہا ظالم ہرگز نہیں، اللہ کی قدرت اس کی خود ہے، اور اللہ کے ولی، اللہ کے بندے جو زندگی عطا کرتے ہیں اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ بندہ پیدا ہوا ہے اپنے ماں باپ سے، وہ اللہ سے کیسے مل سکتا ہے؟ ویسا ان کا گاؤں ہے، گھر ہے، دادا ہے، دادی ہے، باپ ہے، چچا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، وہ اللہ کیسے ہو سکتا؟ وہ کہتا اللہ سے ملا دیے، کیسے اللہ سے ہمارے ملانے سے مل جائے گا؟ اب ذرا آگے بڑھئے، میں عرض کر رہا تھا 4 مختلف پرندوں کو پکڑ لیا، اب ذرا بتائیے اللہ حکم دیتا ہے کہ اب تم انہیں ملا لو، اب انہیں ذبح کر دیا، ذبح کر کے سب کو ملا لیا، اب اس میں گوشت مرغ بھی ہے، کبوتر بھی ہے، کوا ہے، سب مل گیا۔ اب میں مولانا اختر صاحب اپنے بھائی سے کہوں کہ حضرت کیا پسند کریں گے؟ کہیں گے ٹھنڈی کا موسم ہے قاری صاحب کبوتر ہی دے دیجئے، میں نے کہا لے لیجئے، تو کہیں گے اس کی تو ایک بوٹیاں کیا، اس کی تو میں خال بھی نہیں پہچان سکتا، آپ نے تو سب کا سیما بنا لیا ہے، اتنا اختلاف اتنا ملجل ہو گیا کہ پہچان نہیں سکتا، ملا دیا۔ اب ذرا بتائیے اللہ نے مارا کہ غیر اللہ نے مارا؟ کس نے ذبح کیا؟ اللہ نے نہیں، غیر اللہ نے ذبح کیا، ابراہیم خلیل اللہ نے ذبح کیا، غیر اللہ نے مار دیا، خلیل اللہ نے مار دیا، قتل کر دیا، ملا لیا۔ اب اللہ فرماتا ہے ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، اے ابراہیم اب تھوڑی تھوڑی کر کے ان 4 پہاڑیوں پر رکھ دو۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پہاڑیوں پر انہیں رکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ حکم دیتا ہے ثم ادعهن يأتينك سعيا، اے ابراہیم اب تم پکارو، مولا کہتا اے ابراہیم تم نے مار دیا ہے تو دیکھو میں زندگی عطا کرنے والا ہوں، اے پرندوں زندہ ہو جاؤ، پرندوں زندہ ہو جاتے، لیکن اللہ نے نہیں کہا، اللہ نے غیر اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کہا اے میرے خلیل اب تم انہیں پکارو، حضرت خلیل پکار رہے ہیں، اے مور، اے مرغ، اے کبوتر، اے کوا، جب پکار رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جو جس کے گوشت ہے اس میں آگے مل رہے ہیں، جو جس کی ہڈیاں ہیں اس میں جا مل رہی ہے، دیکھتے دیکھتے خال چڑھ رہے ہیں، خال کے اوپر بال اگ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے وہ پرندے اپنی راہ اختیار کر لیے تو اللہ کے نبی پکار اٹھے وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اے مولا میں نے جان لیا بے شک غالب حکمت والا ہے،
حضرات یہاں بظاہر مارا اللہ نے نہیں غیر اللہ نے، اور زندگی بھی عطا کر دی غیر اللہ نے، لیکن حقیقت یہ ہے بے شک اللہ ہی زندگی عطا کرنے والا ہے، لیکن اللہ کبھی اپنی قدرت کو بلا سبب ظاہر فرما دیتا ہے اور کبھی کسی سبب سے ظاہر فرماتا ہے۔ بے شک تو گویا کہ یہاں زندگی عطا کرنے والا اللہ ہے، سبب بنایا خلیل اللہ کو، وہاں بھی کشتی نکالنے والے بظاہر غوث الاعظم ہے، لیکن زندگی عطا کرنے والا اللہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان سبب اللہ۔ بنایا عبدالقادر جیلانی کو، عبدالقادر جیلانی آپ کا ہاتھ ہوگا، زندہ کرنا میرا کام ہوگا۔ حضرات اور مولا چاہے تو بلا سبب کے بھی زندہ کر سکتا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، آپ کا دل لگ رہا ہے؟ سنا ہے؟ کیوں ان کو پکڑیں گے تو نہیں، یہی ہم کو بلائیں، بولیں گے کون مولانا کو پکڑ لے آئے تھے؟ دل لگ رہا ہے آپ؟ تھوڑے دیر اور گفتگو کر سکتے ہیں؟ درود شریف لیے میں اپنی باتیں آگے کروں۔ اللہم صلی سیدنا مولانا سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وسلم علیہ مجمعین، صلاۃ و سلام علیہ۔ میں نے کہا بلا سبب اور سبب، اللہ چاہے تو کسی سبب کی ضرورت نہیں، بے سبب کی زندگی عطا کر سکتا ہے۔ آؤ دیکھو قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب اپنی بستی سے گزرے تو دیکھا کیا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، اپنے گاؤں کو دیکھا تو منہدم پڑے ہوئے ہیں، گرے پڑے ہیں، دیکھا پیڑ پھلے ہیں لیکن کوئی توڑنے والا انسان ہی نظر نہیں آتا، کوئی نہیں ہے، پورا بخت نصر نے سب کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اے اللہ اب انہیں تو آباد کیسے کرے گا؟ ان کے مرنے کے بعد پھر اسے آباد کیسے کرے گا، زندہ کیسے کرے گا؟ یہ تو پورا ویرانہ ہو گیا ہے، ختم ہو چکا ہے، مولا انہیں پھر زندہ کیسے کرے گا؟ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا فاماتہ اللہ 100 عام۔ حضرت عزیر علیہ السلام آگے بڑھے، کچھ انگور کے خوشے توڑے، اپنے توشہ دان میں رکھ لی، کھانے پینے کی چیزیں رکھ لی، اپنے گدھے پہ سوار ہوئے، ان کی سواری گدھا تھا، گدھے پہ سوار ہوئے اور چلتے بنے۔ جب آگے پہنچے تو ایسا تناور درخت تھا، اپنے اس درخت سے اپنے گدھے کو باندھ دی، توشہ دان کو سر کے نیچے رکھا اور سو۔ جب سو گئے تو 100 سال تک اللہ نے انہیں سولائے رکھا، 100 سال تک سوتے رہے۔ جب 100 سال ہو گئے تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، کہا جاؤ میرے عزیر کو جگاؤ، 100 سال ہو گئے، جاؤ جگاؤ۔ جب فرشتہ آیا حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کو اٹھایا، اے عزیر اٹھو۔ حضرت عزیر آنکھیں کھولی، کہا یہ بتاؤ عزیر تم کتنے دیر سوئے؟ تو کہا قال لبثت یوما او بعض یوم، دن بھر سویا ہوں گا یا اسے کچھ کم ہی سویا ہوں گا؟ کہا نہیں۔ قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك، تم دن بھر نہیں 100 سال سے سو رہے ہو۔ اللہ کہا تم 100 سال سے سو رہے ہو، ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو تو اس میں بو تک نہیں آئی ہے، اور ذرا اپنے گدھے کو دیکھو تو دیکھا گوشت خال سب گل سڑ کے ختم ہو چکے ہیں، رسی باقی ہے، ہڈیاں چمک رہی ہیں۔
اللہ فرماتا ہے لم یتسنح وانظر الی حماری، اب تم دیکھو میں اسے کیسے لباس پہناتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ نے حکم دیا، ہڈیاں جمع ہونے لگی، گوشت چڑھ گئے، خال نکل گئی، گدھا تیار ہو گیا۔ جب دیکھا میری سواری تیار تو پکار اٹھے اپنے رب کے حضور، قال عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے مولا میں نے جان لیا بے شک تو ہر ممکن شے پر میرا رب تو قادر ہے۔ اس گدھے پہ سوار ہو گئے حضرت حسین، جو سڑک گیا تھا، گدھے پہ سوار ہو گئے، اور جو سوار ہو کر اپنے گاؤں پہنچے تو دیکھا اپنے گھر پہ تو کسی کا پتہ نہیں، لیکن آپ کی خادمہ اس زمانے کی زندہ تھی، اللہ نے طویل عمر دی تھی شاید ان کی شناخت کے لیے، شہادت کے لیے۔ دروازے پہ پہنچے تو فرمایا کہ میں اللہ کا نبی عزیر ہوں۔ لوگوں نے کہا کیسی باتیں بہکی بہکی نوجوان تو کر رہا ہے، ارے عزیر کے پوتے بوڑھے ہو گئے، ان کی داڑھیاں سفید ہو گئی ہیں، اور آپ کی داڑھی تو بالکل کالی ہے، بال کالے ہیں، آپ ان کے دادا کیسے ہو سکتے ہیں جب ان کا پوتا بوڑھا ہو گیا ہے، 100 سال ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، بہن چلی رہی تھی کہ بڑھیا نے کہا میں پہچان سکتا ہوں اپنے عزیر کو، اگر تم عزیر ہو تو میرے ہاتھوں پر ذرا اپنے ہاتھوں کو پھیر دو تاکہ اللہ ہمیں روشنی عطا کر دے۔ عقیدہ بول رہا ہے جو نبی ہوتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اپنا ہاتھ پھیرے گا تو اللہ بینائی عطا کر دے گا۔ ہاتھ پھیر دی، بینائی آ گئی، کہا میں شہادت دیتی ہوں کہ تم اللہ کے نبی عزیر ہی ہو، لیکن یہ زیب نہیں دیتا کہ میں بیٹھ کر اپنے نبی کا رہتے ہوئے بھی لگڑا ہے تو بیٹھ کر پڑھنے کی باتیں کر رہا ہے۔ کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے کھڑے ہو کر پڑھو؟ میں نے کہا پڑھنے کے لیے ہے نا، تو کہاں لکھا ہے بیٹھ کے پڑھو؟ کہاں لکھا ہے بیٹھ کے پڑھو؟ یہ بھی تو نہیں لکھا ہے۔ کھڑے ہو کر استقبال ہے، میں کھڑے ہو کر پڑھتا ہوں۔ حضرت کے مدرسے میں میں جاؤں اور کسی کمرے میں لڑکے سوئے ہوں، سوئے سو کہ حضرت السلام علیکم، نہیں سلام صحیح ہے، صحیح ہے، لیکن میں کہوں گا کتنے گستاخ ہیں حضرت۔ دوسرے کمرے میں جاؤں کچھ بیٹھ جائے، کہیں گے ان سے کچھ غنیمت ہے۔ تیسرے کمرے میں گیا تو سارے بچے کھڑے ہیں، کہا السلام علیکم۔ میں نے کہا واقعی یہ لائق تعریف ہے، بچوں کے اندر تہذیب ہے۔ ہم جیسے گنہگار، آسی پاپی، سراپا گنہگار یہ کہتا ہے کہ وہ کیسا کم وقت ہے، وہ رسول سے بہتر لسان کون ہو سکتا ہے؟ روئے زمین پر کوئی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں جو رسول کا کوئی جواب، کوئی تمثیل پیش کرے۔ وہ رسول سے بہتر رسول اللہ نے کسی کو بھیجا ہی نہیں، وہ رسول جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اس سے بڑھ کر اس کی بارگاہ میں سلام پڑھے اور انسان بیٹھنے کی باتیں کریں۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں آگے بڑھتا ہوں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا مولا کبھی اپنی قدرت کو بلا سبب ظاہر کرتا ہے اور کبھی سبب کے ساتھ ظاہر کرتا ہے۔ وہاں پہ سبب سے ظاہر کیا، حضرت ابراہیم خلیل کو سبب بنایا، یہاں اللہ کے نبی عزیر علیہ السلام کو دکھانا ہوا تو کسی سبب کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹلی زندگی عطا کرتا۔ اور ذرا سبب دیکھیں، پھر اپنا محاصل نکال کر اپنی گفتگو سے بیٹھتا ہوں، آگے بڑھیے۔ اللہ فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ حضرت سیدنا ذوالکفل علیہ السلام کا زمانہ ہے، طاعون کا مرض آیا۔ جب مرض آیا تو موت کے ڈر سے جتنے پیسے والے تھے وہ پیسے والے موت سے زیادہ ڈرتے ہیں، اس لیے ٹھنڈی آئے گی تو سب بمبئی بھگیں گے، وہ بیچارے جتنے تھے موت کے ڈر سے سب بھگ گئے۔ جب بھگ گئے تو جتنے بچے تھے اس میں آدھے مر گئے، جو بھگے تھے وہ سب بچ گئے۔ جب مرض ختم ہوا سب واپس آئے تو جو گاؤں میں غربا تھے کہنے لگے بتائیے مالدار کتنے ہوشیار تھے، بھگ کر کے اپنی جان بچا لی، ہم بھی بھگ گئے ہوتے تو اپنوں کو کھوئے نہ ہوتے۔ اللہ اکبر، اللہ کی مرضی، تھوڑے دن کے بعد پھر وہ موت، بیماری آ گئی۔ جب بیماری آئی تو پورے گاؤں کے لوگ ہی بھگ گئے، پورا شہر خالی ہو گیا۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی، کیا تم میری شکنجے سے بچ سکتے ہو؟ تم بھگ رہے ہو؟ قرآن کا چیلنج، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔
تم کسی آہنی دروازے میں بند ہو جاؤ, کسی مضبوط قلعے کے اندر چھپ جاؤ, لیکن تمہیں موت اپنی آہنی شکنجے میں دبوچ لے. کتنا واضح بیان ہے. اور تم موت کے ڈر سے گاؤں چھوڑ کر کے بھگ رہے ہو. اللہ کی قدرت وانی تم بھگ رہے بھگ گئے. بھگے تو اللہ کو یہ ادا پسند آئی. اللہ کیا کہتا ہے؟ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا, سب مر جاؤ. ایک ٹیلے پہ جا کے پناہ لیے تو اللہ نے کہا سب مر جاؤ, سب مر جاؤ. جب سب مر گئے, لاشیں سڑنے لگی, بسانے لگی. اب کتنے لوگوں کو کھود کر کے ڈالتے اگل بغل کے لوگ. ان لوگوں نے چاری طرف سے ایک دیوار کھینچ دی, اسی دیوار کے اندر ساری لاشیں بدبو دے رہی ہیں, ماگ رہی ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی حضرت سیدنا ذوالکفل علیہ السلام آئے تو دیکھا گاؤں خالی ہے. آگے بڑھے تو تعفن بدبو, اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ لاشیں بکھری ہیں. کسی کی ٹانگ ادھر ہے, کسی کی ٹانگ ادھر ہے, کسی کا ہاتھ ادھر ہے, کسی کا ادھر ہے. اللہ اکبر. ترس آ گیا. اللہ کے حضور کھڑے ہو رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں, میرے مولا ثم احیاہم, اے میرے مولا ثم احیاہم, اے اللہ انہیں پھر زندہ کر دے, اے اللہ انہیں پھر زندہ کر دے. ہم ان کے درمیان رہتے تھے, یہ ہمارے لوگ ہیں. اے اللہ ثم احیاہم, انہیں زندہ کر دے. اللہ کو رحم آ گیا. اللہ کہتا ٹھیک ہے اے میرے پیغمبر, اے میرے نبی, ٹھیک ہے میں زندہ کر دیتا ہوں. اے سب زندہ ہو جائے. ارے اللہ لفظ کن کہے تو کائنات بس جائے, تخلیق ہو جائے. رب کہتا زندہ ہو جاؤ تو نہیں ہو جاتے. رب نے کہا اے ذوالکفل تم کہو, اے ذوالکفل تم کہو. حضرت ذوالکفل ٹھوکریں مار رہے ہیں. اے اٹھو. کون اٹھا رہا ہے؟ اللہ اٹھا رہا ہے کہ غیر اللہ اٹھا رہا ہے؟ بتائیے. اللہ اٹھا رہا ہے کہ غیر اللہ اٹھا رہا ہے؟ پتا چلا کہ اللہ کے حکم سے غیر اللہ غوث بھی ٹھوکر مارتے ہیں تو مردے زندہ ہوتے ہیں, لیکن اللہ کے حکم یہ بھی تو غیر اللہ ہے. ٹھوکریں مار رہے کہے اٹھو, اے اٹھو. جس کو کہہ رہے وہ اٹھ رہا ہے, جس کی ہڈیاں اس میں لگ رہی ہیں, گوشت چڑھ رہے ہیں, آنکھوں میں بٹن نما آنکھیں لگ رہی ہیں, بینائی آ رہی ہے. لیکن اللہ نے ان میں کچھ نشانیاں باقی رکھی, ان کی ان کے جسم سے مردے سی بو آتی تھی. وہ بنی اسرائیل تھے, وہ یہودی تھے. آج بھی یہودیوں کے جو اس نسل کے تو ختم ہو گئے ہوں گے یا ہوں گے تو ان کے جسم سے بدبو آتی ہے. وہ وہی قوم تھی جن کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی, ان کی نسلیں چلی. اب ذرا بتاؤ, یہاں بھی تمہارا اللہ نے زندگی عطا کی غیر اللہ, لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی عطا کرنے والا اللہ ہی ہے. ذوالکفل زبان تمہاری ہوگی, پکارنا میرا ہوگا. اللہ نے سبب ظاہر فرمایا ذوالکفل کو, کہا تم سبب بنو میں عطا کرتا. میں کہتا ہوں آپ سب کو روزی کون دیتا ہے؟ بولیے اللہ دیتا ہے. ہم پڑھاتے ہیں, منیجر کے دستخط سے ہمیں تنخواہ ملتی ہے, اللہ تعالیٰ اوپر سے تو نہیں گراتا نا, لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ میری اتنی تنخواہ ہے, میرے بچے جی رہے ہیں, کھا رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. آپ ملازمت کرتے کہتے ہیں اللہ 10,000 ہمیں مل رہا ہے, اللہ تیرا شکر ہے. اللہ نہیں دے رہا, آپ کی کمپنی کا مالک دے رہا, لیکن حقیقت ہے کہ اللہ ہی دے رہا ہے. سبب سے بنایا ہے, سبب بنایا, اللہ ہی عطا کرنے والا ہے, لیکن سبب انسان ہے, سبب مینیجر ہے, سبب کمپنی ہے. انسان جو بوتا ہے وہ کاٹتا ہے. آپ کی زمین ہے, وہ گھر کس کا ہے؟ حضرت کا ہمارا سسرال ہے, مولانا حامد صاحب کا ننیال ہے. کہیں گے گھر کس کا, تو کہیں گے ماشاء صاحب میرا ہے. میں نے کہا زمین و زمان سب یہ شجر حجر پتا جو بھی دنیا کے اندر ہے وہ کس کا ہے؟ کہیں گے اللہ کا ہے. ذرے ذرے قطرے قطرے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو کیا اس گھر کا مالک اللہ نہیں ہے؟ تو میں نے کہا کہ باہری والا کمرہ مجھے دے دیجئے, میں اللہ کا بندہ ہوں. ارے مولانا اختر صاحب کس مولوی کو پکڑ لائے, میرا کمرہ ہی کمرہ قبضہ کرنے کے چکر میں لگا ہے. مولانا نے کہا حضرت بے شک یہ میرے رب کا ہی کمرہ بھی ہے, گھر بھی ہے, لیکن میرے رب نے ہی اس گھر کا مالک ہمیں بنا دیا ہے. زمین دیا تو زمیندار بنا دیا, گھر دیا مکاندار بنا دیا, دکان دیا دکاندار بنا دیا, جو طلب کیا کاوشیں کی اس کا مالک بنا دیا. میرے غوث نے اپنے آپ کو تپایا, جلایا, جھلسایا, 40 سال تک نمازیں پڑھی, عشاء سے فجر کی نمازیں پڑھی, قرآن کی قرات میں ختم کی, اللہ کی بارگاہ میں اپنے دل کو سجایا, تو اللہ نے انہیں جلانے والا بھی بنا دیا, مارنے والا بھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
اللہ نے انہیں چلانے والا بنا دیا، مرنے والا بنی اللہ نے بنایا۔ اب آگے بڑھئے، 12 سال بعد کشتی ڈوبی، کہاں سے نکلی؟ پانی سے۔ ڈوبی کہاں تھی؟ پانی میں۔ نکلی کہاں سے؟ پانی سے۔ لیکن میں کہوں 12 سال کے بعد نکلی، واقعی تعجب تو ہے، لیکن یہ تخت جو لگا ہے، یہ تخت یہی ڈوب گیا اور جا کر کے چھوچا میں نکل گیا، بس کھاری میں نکل گیا۔ کہیں گے رے مولانا یہ تو بالائے تعجب ہے، پانی میں ڈوبی ہوئی چیز تو پانی سے نکل سکتی ہے، خشکی میں کوئی چیز کیسے ڈوبے گی اور خشکی سے کیسے نکلے گی؟ میں نے کہا اگر یہ ڈوبے نکلے آپ دیکھ لیں، اس کی دلیل موجود ہے، تو کیا آپ اسے مان جائیں گے؟ کہا بے شک مان جائیں گے، کیونکہ یہ بدرجہ اولا توجہ ہے۔ تو میں نے کہا اٹھاؤ قرآن سنو، قرآن ایسی قصص تمثیل قرآن کے اندر موجود ہے کہ نہیں؟ پارہ نمبر 19 سورۃ النمل اٹھا کر دیکھو، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا بیان ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام ایک ایسے نبی جن کو نبوت کے ساتھ اللہ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور اللہ نے ایسی بادشاہت دنیا میں کسی کو عطا نہ کی، ایسی بادشاہت جو صرف انسانوں کے بادشاہ نہیں بلکہ جناتوں کے بادشاہ، ان کی حکومت چرند پر، پرند پر، درندوں پر، شجر پر، حجر پر، پانی پر، مچھر پر، مکھی پر، ہواؤں پر، فضاؤں پر، سب پر حکومت۔ ہوا پہ چاہے تو ہوا معلق ہو جائے، پانی چاہے تو پانی رک جائے، اگر وہ جس کو حکم دے وہی ٹھہر جائے۔ اللہ نے ایسی بادشاہت اور پوری دنیا کی بادشاہت اللہ نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مجلس شورا بنائی، منتخبہ جو لوگ تھے، ہر جماعت سے کچھ لوگوں کو بلایا گیا، مجلس عاملہ نہیں، شورا۔ ہر جماعت سے، اجنہ سے آئے، انسان سے آئے، درندوں سے آئے، سب سے آگے اللہ کے نبی نے سرسری نگاہ ڈالی، سب ہے کہ نہیں؟ نگاہ ڈالی، آپ بھی میٹنگ کرتے تو دیکھیں سب آگئے، فلانا آئے کہ نہیں ہو، فلانا سب آئے، سب آگئے ہیں، سب دیکھتے ہیں بھائی جو خاص لوگ رہتے ہیں خاص طور سے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ہدہد ہے، کیونکہ مقرب تھا، بڑا مقرب پرندہ تھا، پوچھا ہدہد ہے، کہا کہ نہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا ہدہد ام کان من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا۔ سلام عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مجلس شورا بنائی، منتخبہ جو لوگ تھے، ہر جماعت سے کچھ لوگوں کو بلایا گیا، مجلس عاملہ نہیں، شورا۔ ہر جماعت سے، اجنہ سے آئے، انسان سے آئے، درندوں سے آئے، سب سے آگے اللہ کے نبی نے سرسری نگاہ ڈالی، سب ہے کہ نہیں؟ نگاہ ڈالی، آپ بھی میٹنگ کرتے تو دیکھیں سب آگئے، فلانا آئے کہ نہیں ہو، فلانا سب آئے، سب آگئے ہیں، سب دیکھتے ہیں بھائی جو خاص لوگ رہتے ہیں خاص طور سے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ہدہد ہے، کیونکہ مقرب تھا، بڑا مقرب پرندہ تھا، پوچھا ہدہد ہے، کہا کہ نہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا ہدہد ام کان من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا۔ آنے کے بعد کہا حضور میں بہت دور گیا تھا اور میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کے علم میں بھی نہیں ہے۔ تو کچھ عقل کے پیدلوں نے جانتے ہیں کیا کہنے شروع کیا؟ کہا جتنا علم پرندوں کو ہے اتنا علم تو نبی کو بھی نہیں ہے۔ اگر نبی کو علم ہوتا تو کیوں کہتے؟ کیوں پرندہ کہتا کہ جو میں خبر لایا ہوں آپ کے علم میں نہیں ہے؟ گویا کہ پرندے کو زیادہ علم ہے، نبی کو کم ہے۔ میں نے کہا رے عقل کے پیدل ذرا محبت کا چشمہ لگا کر دیکھتا تو یہ کہتا جب نبی کی بارگاہ کے رہنے والے پرندے کا یہ عالم ہے تو نبی کا عالم کیا ہوگا؟ جب نبی کی بارگاہ کے اتنا پرندے کا یہ حال ہے تو میرے نبی کا کیا حال ہوگا؟ یہ کہہ دیتا تو معاملہ ہی بدل جاتا، اور یہ تو کہتا ہے جان کر اگر پوچھنے والا جاہل ہے، نہ جانکار ہے، نہ دانستہ ہے، تو ذرا بتا استاذ پوچھتا ہے بیٹا یہ کیا ہے تو لڑکا کہے گرو جی آپ کو نہیں معلوم؟ بولیے کیا کہے گا؟ آپ کو نہیں معلوم جو ہم سے پوچھ رہے ہیں؟ ارے یہ تو استاذ ہے۔ اللہ نے پوچھا حضرت موسیٰ سے، اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے نا، اللہ پوچھ رہا ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر پارہ نمبر 16 اٹھا کر دیکھو،
وما تلك بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ گویا کہ اللہ نہیں دیکھ رہے معاذ اللہ جو پوچھ رہے ہیں، اللہ قریب ہے۔ اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میرے دل سے بھی جان سے بھی زیادہ قریب ہے میرا رب۔ تو پھر وہ کیوں پوچھ رہا ہے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اور موسیٰ کو کہنا چاہیے تھا جب کہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو آپ کیا فرماتے ہیں حضرت موسیٰ؟ قال یا عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى، اے اللہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، میں اسے ٹیکا لگاتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں۔ اے موسیٰ رب نے تو صرف یہ پوچھا تھا کیا ہے تو کہہ دیتے لاٹھی۔ لیکن اتنی لمبی گفتگو کرنے کا مطلب یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ سے گفتگو کر کے حضرت موسیٰ شرف ہم کلام ہو رہے ہیں، اپنی گفتگو بڑھا رہے ہیں حضرات۔ بس 3 منٹ لائے ہو بتاؤ، تو کہا حضور میں ملک سبا گیا اور وہاں جا کر ہم نے ملکہ بلقیس کو دیکھا جس کا تخت 40 گز چوڑا 80 گز لمبا ہے، جو بڑا مرصع ہے، مزین ہے، بڑا خوبصورت ہے، لیکن حضور وہ آپ کی ایمان نہیں لے آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کون ہے جو اس کے آنے سے پہلے میرا اس کا تخت میری بارگاہ میں اٹھانا ہے؟ قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن يناديك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين۔ ایک جن کھڑا ہوا کہتا حضور میں ایک امانت دار، ایک سرکش بہادر اور بہت طاقتور جن ہوں، حضور آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں پیش کر دوں گا۔ اللہ کے نبی کی نگاہ اللہ اکبر ایک ولی پہ پڑی تھی، دیکھا کہ بارگاہ سلیمان میں ایک اللہ کا نئے ولی بھی ہے جس کا نام حضرت آصف بن برخیا ہے۔ جب نگاہ نبوت پڑی اس ولی کامل پر، کہا آصف، آنکھیں کھول دی حضرت آصف نے، کہا کیا حضور؟ کہا کون پیش کر سکتا ہے؟ کہا میں پیش کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، کہا میں پیش کر سکتا ہوں۔ کہا کتنا ٹائم لگے گا؟ کہا حضور آپ کے پلک جھپیں گے اٹھیں گے اس سے پہلے پیش کر دوں گا۔ میں حضرت سے کہوں کہ ذرا گلاس پکڑائیے تو 1 منٹ لگ جائے گا ان کو موبائل رکھنے میں، اس کو اٹھانے میں، اور ہزاروں کلومیٹر کی دوری ہے کہ آپ پلک جھپیں گے اٹھیں گے میں پیش کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آصف پیش کیا جائے۔ اتنا کہنا تو کہا آنکھیں کھولے، گویا کہ وہ تخت وہی ڈبو دیا سبا میں اور نکلا بادشاہ حضرت سلیمان کی بارگاہ میں۔ تو ڈوبا کہاں؟ خشکی میں، اور نکلا کہاں؟ خشکی میں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے ولی جب خشکی میں ڈوبو کر تخت کو خشکی میں نکال سکتے ہیں تو میرے نبی تو وجہ تخلیق کے کائنات ہے، تمام نبوت کے امام ہے، نبیوں کے امام ہے، میرے آقا تو سلطان ہے، میرے نبی امام الانبیاء ہے، غوث الاعظم امام الاولیاء ہے۔ اگر غوث الاعظم 12 سال کی ڈوبی کشتی پانی سے نکالے تو تعجب کیا؟ قرآن فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہیں ہے کوئی خوف، نہیں ہے کوئی حزن و ملال۔ اسلام کے شہزادوں، اب غوث الاعظم سے محبت کرنے والے ہیں تو غوث الاعظم کے طریقے پر بھی چلنے کی کوشش کریں۔ غوث الاعظم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، غوث الاعظم نے نمازیں نہیں چھوڑی، تو خدا را آپ بھی اپنے اللہ کے گھر کو اس کو آباد کرو، اپنی پیشانیوں سے سجاؤ، اللہ تمہارے دل کو سجا دے گا۔ ان سے رشتہ مضبوط کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں جو محلے میں مسجد ہے اور مسجد آباد رہی ہے تو آپ اپنے گھر میں آباد نہیں رہ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو شاد و کام فرمائے، ہمارے ملک میں مسلمانوں کو عزت و وقار عطا فرمائے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی اللہ جان مال ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو کچھ بھی ہو نہیں سکتا، نہ کام آتی ہے تکبیریں، نہ کام آتی ہے جاگیریں، نہ کام آتی ہے تکبیریں، نہ کام آتی ہے جاگیریں، مگر یہ قول بھی اپنی جگہ فیروز سچا ہے، مگر یہ قول بھی فیروز اپنی جگہ سچا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔
انجمن نور محمدی سالار گڑھ، اگرچہ ان کے ذمہ داران میری آواز سن رہے ہوں تو برائے مہربانی یہاں اسٹیج کے پاس تشریف لے آئیں۔ انجمن نور محمدی سلطان گڑھ، اگرچہ وہ ان کے ممبران میری آواز سن رہے ہوں تو آ جائیں۔